تاریخ 29 مئی سن 1940۔ آج دوپہر چچا الیاس کے حبشی ملازم 50 شکاری کتوں سمیت کیا بوت پہنچ گئے۔ ملازموں کا بیان ہے کہ کتوں نے سفر نہایت آسانی سے کاٹا اور فوجی سپاہیوں کی طرح باقاعدگی سے پیدل چلتے ہوئے کیا بوت کا پہاڑی راستہ نہایت شوق سے طے کیا اور ملازم ڈانڈی پر سوار ہو کر آئے۔ کتوں کے پہنچتے ہی اضطراب کی ایک لہر سب میں دوڑ گئی۔ چچا الیاس سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر گار نے مشورے دینے شروع کر دیے کہ ان کتوں پر کیونکہ تجربے کیے جائیں۔ سر ہارلی ہاں میں ہاں ملانے لگے، لیکن میں سہمی ہوئی اداس تھی۔ جان جوکھوں کا کام تھا، خوش کیسے ہوتی، بلکہ سخت اکتائی ہوئی تھی۔ آج تمام دن ڈاکٹر گار اپنی طبی کتابیں کھول کھول کر دیکھتا اور بند کرتا رہا، بار بار کہتا افسوس وہ کتاب ساتھ نہ آئی، وہ کتاب رہ گئی۔ میں نے اکتا کر کہا ڈاکٹر، کیا تم کیا بوت کے جنگلوں کے بھوتوں کا علاج کرنا چاہتے ہو جو طبی کتابوں میں دفن ہو گئے ہو؟ وہ کتاب پر نظر جما کر کہنے لگا، ایسا علاج جو آج تک کسی نے ان بھوتوں کا نہ کیا ہوگا۔ اور ہاں، آج تو شہزادی عائشہ کی واپسی کا دن ہے، ان سے مجھے کچھ اور باتیں دریافت کرنی ہوں گی۔ اور شام کے وقت شہزادی عائشہ واپس آ گئیں۔ آتے ہی وہ اپنے خیمے میں گئیں اور زیورات کا صندوقچہ نکال کر جھانکنے لگیں۔ ڈاکٹر گار ان کے خیمے میں چلا گیا اور ان میں کوئی گھنٹہ بھر باتیں ہوتی رہیں۔ رات کے وقت چچا نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر گار، مجھ سے زیادہ مستعد تو تم ہو رہے ہو۔ ڈاکٹر گار بولا، نواب مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، اب ان بھوتوں کا خاتمہ سمجھیے۔ چچا کہنے لگے، نیکی اور پوچھ ضرور چلیے اور شوق سے چلیے۔ شہزادی عائشہ بولیں، خدا کرے آپ دونوں صحیح سلامت آ جائیں اور یاقوت کے دہکتے ہوئے شعلہ رار ٹکڑوں سے آپ لوگوں کا دامن بھرا ہوا ہو۔ تاریخ 30 مئی سن 1940۔ آج صبح کی چائے کے بعد ڈاکٹر گار کہنے لگا، روحی میں ایک ضروری کام کو شہر جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، میرا انتظار کھانے پر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تمام دن چچا الیاس اپنے کتوں کی تعلیم میں منہمک رہے۔ بار بار سیٹی بجاتے اور کتے سیٹی کی آواز کے ساتھ حکم بجا لاتے۔ دن بھر کی سیٹیوں نے میرے تو اعصاب بگاڑ ڈالے۔ ڈاکٹر گار رات کے بجائے غروب آفتاب کے وقت واپس آ گیا اور آتے ہی نہانے کے لیے ایک ابلتے ہوئے چشمے پر پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اور سر ہارلی ٹہلتے ٹہلتے ڈاکٹر کے خیمے کی طرف گئے تاکہ دن بھر غائب رہنے کے بعد جو چیزیں وہ ساتھ لایا تھا ان کا کھوج لگائیں۔ اندر پہنچ کر اچانک میری نظر ایک عجیب و غریب شے پر پڑی جو ڈاکٹر گار کی چارپائی پر دھری تھی۔ ہارلی یہ کیا ہے؟ میں نے متعجب ہو کر پوچھا۔ سر ہارلی جھک کر غور سے دیکھنے لگے، پھر اٹھا کر بولے، ارے یہ تو غواسوں کا لباس ہے روحی، اس کو پہن کر غواس سمندر کی تہ میں جاتے اور موتی نکال کر لاتے ہیں۔ یہ جو تمہاری گردن میں سراندیپ کے موتی ہیں اسی ترکیب سے نکلے ہوئے ہیں، مگر یہ یہاں آیا کیسے؟ میں نے اسے چھو کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا، اسے میں نے کبھی کسی فلم میں دیکھا تھا، اصل دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بولی، اس میں یہ رسی کیسی لگی ہے ہارلی؟ یہ تو بے انتہا لمبی ہے، جیسے شیطان کی آنت۔ سر ہارلی بولے، رسی نہیں، یہ نالی ہے۔ اس نالی کا ایک سرا سمندر کی سطح سے اوپر رہتا ہے، دوسرا غواسوں کے لباس کے ساتھ پیوست ہوتا ہے اور غواس کے ساتھ سمندر کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی نالی کے ذریعے تو غواس سانس لیتے ہیں، ورنہ دم گھٹ کر مر نہ جائیں۔ عجیب چیز ہے۔ اسی وقت خیمے کا پردہ اٹھا اور ڈاکٹر گار غسل کے لباس میں اندر آ گیا۔ مسکرا کر شگفتگی سے بولا، ہیں تم لوگ میری راز کی چیزیں دیکھ رہے ہو؟ شریرو باہر جاؤ۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میں نے کہا، مجھے یہ چیز عجیب سی لگی تو میں ہارلی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ سر ہارلی ہنس کر بولے، کیا اب موتی کی تجارت کا ارادہ ہے بوڑھے گار؟ شہزادی عائشہ کی رائے ہوگی۔ ڈاکٹر گار اس وقت بے حد شگفتہ نظر آ رہا تھا، اس لیے مسکرایا، نسوار کی ڈبیا تپائی پر سے اٹھاتے ہوئے بولا، ہاں بلکہ موتی کی تجارت سے زیادہ قیمتی کام کروں گا۔ تو آپ اسی چیز کی تلاش میں صبح صبح نکل پڑے تھے؟ میں نے پوچھا، آخر اس کا کرو گے کیا؟ کل سے تم کچھ عجیب معمہ بن گئے ہو۔ ڈاکٹر بولا، مجھے ڈر تھا کہ یہ لباس یہاں نہیں ملے گا، وہ تو اتفاق ہی سے مل گیا بیٹی۔ میں بولی، مگر کرو گے کیا؟ سال گزشتہ ہارلی نے سراندیپ کے موتی کا ایک ہار مجھے تحفے میں دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ سیپ نکالنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ موتی کس طرح نکالتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر گار ہنس کر بولا، بیٹی تم صرف ہارلی کا دیا ہوا ہار پہننے پر اکتفا کرو، یہ ہار کیوں کر تیار ہوا اس کا تردد نہ کرو۔ چائے تیار کرواؤ، تھکا ہوا ہوں، دیکھو کوئی لذیذ ناشتہ بھی کھلاؤ، کیا معلوم تم لوگوں کے ساتھ چائے پینی پھر نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں، کل ہمارے سفر کا دن ہے۔ سر ہارلی بولے، پیارے ڈاکٹر گار، اگر تم نے بھی دوسرے مسافروں کا ساتھ دیا اور ہم سے منہ موڑ لیا تو مجھے دلی صدمہ ہوگا۔ بچپن کے بزرگ رفیق کو کھو دینے کے بعد
باخدا زندگی بالکل ویران ہو جائے گی۔ کیوں روحی؟ میں بولی، تم بھی عجیب آدمی ہو ہارلی، بھلا بدفعلیاں کیوں کرتے ہو؟ چلو ڈاکٹر ناشتہ کریں، نہ جانے تم لوگوں کو کیا بوت کے اسرار کی دھن کیوں لگی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ بات احمقوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ نہ مبارک تھی وہ گھڑی جب تم نے جہاز پر میرا تعارف کپتان افراطی مرحوم سے کروا دیا تھا، نہ وہ ملتے نہ یہ مصیبتیں ٹوٹتی۔ اس کی ذمہ دار بھی میں ہوں، اسی لیے مجھ میں احساس جرم ہے۔ پہلے چچا الیاس تلے ہوئے تھے کہ اپنی زندگی کی بھینٹ چڑھائیں گے، اب تمہیں یہ سودا سمایا ہے۔ شکر ہے ہارلی نے توبہ کر لی۔ ڈاکٹر گار بولا، میرا خیال ہے کہ میں زندہ واپس آ جاؤں گا اور پھر پاگل خانے جاؤں گا شہزادی کی طرح۔ سر ہارلی نے جملہ ختم کیا اور ہنسنے لگا۔ ہم سب باہر نکل آئے جہاں چائے تیار تھی اور چچا الیاس بے چینی سے ڈاکٹر کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی چچا بولے، آج دن بھر میں کتوں کی تعلیم میں مصروف رہا۔ میں بولی، ہاں، سارا جنگل چچا کی سیٹیوں سے گونجتا رہا۔ چچا بولے، سیٹی کے بجتے ہی کتے تیار ہو جاتے ہیں، بس اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ صبح سے کہاں غائب رہے ڈاکٹر؟ کل کے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھا نواب صاحب۔ آخری شام ہے، آئیے کچھ ہنس بول لیں، نہ جانے یہ زندگی وفا بھی کرے یا نہ کرے، اور اگر سچ مچ کا کوئی آسیب ہمارا گلا گھونٹنے لگے تو بس یہ شعر پڑھتا ہوا جنت کی طرف پرواز کر جاؤں گا۔ دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز وہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ سر ہارلی زور سے ہنس پڑے۔ چرچے یہ ہرگز نہیں رہیں گے ڈاکٹر، بغیر تمہارے ہماری دنیا میں کوئی مزہ نہیں۔ مگر یہ تو کہو تم سیدھے جنت ہی کی طرف پرواز کرو گے نا؟ ڈاکٹر گار اور چچا الیاس ہنس پڑے۔ میں بولی، ہارلی ایسے سنگ دل ہو، ایسے موقع پر ایسا مذاق، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر گار بولا، بیٹی ہارلی کو ڈانٹتی کیوں ہو؟ آخری شام ہنسی مذاق میں بسر ہونی چاہیے۔ میں باز آئی ایسے مذاق سے، میں نے کہا، مجھے تو رونا آ رہا ہے، ہوش و حواس قائم نہیں۔ اس رات ہم لوگ دیر تک پہاڑ کے رخ کرسیاں ڈال کر چاندنی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شہزادی عائشہ اپنے خیمے میں لیٹی رہیں۔ جنگل کی ہوائیں نہایت خوشگوار تھیں اور ماہ مئی کا بوڑھا چاند جنگل کے ویران آسمان پر یوں چمک رہا تھا جیسے تجویزیں سوچ رہا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے باب الموت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تاریخ 31 مئی سن 1940۔ آج چچا الیاس اور ڈاکٹر گار باب الموت روانہ ہو گئے۔ میرے معبود، ان کی روانگی کا وقت مجھے مدت تک نہ بھولے گا۔ روتے روتے میری تو ہچکی بن گئی تھی۔ سر ہارلی بھی حواس باختہ تھے، چچا الیاس بالکل چپ تھے، مگر ڈاکٹر گار کے چہرے پر کسی قسم کا تردد نہ تھا۔ بچپن سے ڈاکٹر گار کی باتیں سننے اور اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کرنے کے خیال سے روح لرز رہی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے چچا سے زیادہ ڈاکٹر گار کی جدائی شاق گزر رہی تھی۔ دل بار بار سوال کرتا تھا، ڈاکٹر گار کی پرانی اور مہربان صورت پھر نظر بھی آئے گی یا نہیں؟ وہ اس کی غیر شاعرانہ بھدی آواز، وہ نسوار کی ڈبیا اور رہ رہ کر ناک کو رگڑنا، وہ ہم سب کا بچپن کا سرپرست اور رفیق تھا، اور ساتھ ہی اس سے وہ بے تکلفی تھی جو ہم عمروں سے ہوتی ہے۔ وہ تکلف نہ تھا جو بزرگوں سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سب کو بوڑھے ڈاکٹر سے بے انتہا محبت تھی۔ ان لوگوں کی رخصت کے وقت خانہ بدوشوں نے وہی گیت زور زور سے گانا شروع کر دیا جو اس سے پہلے کئی منحوس موقعوں پر گا چکے تھے۔ ہم نے انہیں بتھیرا روکا مگر وہ نہ مانے اور گاتے ہوئے مسافروں کے ساتھ دور تک گئے۔ آخر ان کے گیت کی آواز مدھم پڑنے لگی، مدھم، بہت مدھم، اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں اپنے خیمے میں جا کر لیٹ رہی۔ اعصاب سخت متاثر تھے، اس لیے رہ رہ کر میں نے اوڈی کولون سے بال دھوئے اور دوا کھائی۔ شہزادی عائشہ جب سے آئی تھیں اپنے خیمے میں لیٹی رہتی تھی، اس لیے لے دے کر میں اور ہارلی رہ گئے۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور سر ہارلی نشست کے خیمے میں علم زدہ بیٹھے جانے والوں کی واپسی کی تمنا کرتے رہے۔ تاریخ 4 جون سن 1940۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے کیونکہ آج مسافروں کی واپسی کا دن تھا۔ اس دن کی ابتدا یوں ہوئی، جو ہی صبح نیند سے میں بیدار ہوئی ہارلی کے خیمے کی طرف گئی اور انہیں باہر ہی سے آواز دینے لگی، ہارلی، ہارلی، خدا کے لیے اٹھو، آج واپسی کا دن ہے، تم سوئے پڑے ہو، خدا کے لیے اٹھو، یا تو آج چچا اور ڈاکٹر واپس آئیں گے یا پھر ہم انہیں کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ سر ہارلی نیند سے اٹھے اور خیمے کے دروازے پر آ کر بولے،
سلام شوق روحی، میں ابھی غسل کر کے آیا، اس کے بعد انتظار شروع کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں سر ہارلی تیتری کے رنگ کی ایک خوش رنگ نیک ٹائی لگائے باہر نکل آئے۔ ہم دونوں نے چائے پی۔ شہزادی عائشہ کی چائے ملازموں نے خیمے ہی میں پہنچا دی۔ چائے کے بعد ہم خیمے کے باہر ہاتھ میں دوربین لیے بیٹھ گئے۔ دل دھڑک رہا تھا، حواس معطل تھے، رہ رہ کر دھوئیں کی طرح دل سے اٹھتی اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ میں ہمیشہ کی کنوتی ہوں، اس لیے ان کی آمد کی خوشی سے زیادہ ان کی موت کا ماتم کر رہی تھی۔ کنوتیت انسان کو کس قدر ہراساں بنا دیتی ہے۔ 8 سے 9 اور 9 سے 10 بج گئے۔ ہماری آنکھیں انتظار اور شوق دیدار میں جنگل کے پہاڑی راستوں پر لگی ہوئی تھیں، پر آنے والوں کا سراغ نہیں تھا۔ شہزادی عائشہ بھی بے تاب ہو کر خیمے کے دروازے تک آئیں اور پوچھنے لگیں، سر ہارلی کیا بجا ہوگا؟ یہ لوگ آئیں گے بھی یا وہیں کے ہو رہیں گے؟ شہزادی عائشہ کی رائے تھی کہ خانہ بدوشوں کو بھیجا جائے، مگر خانہ بدوشوں نے ہماری بات کی پرواہ نہ کی۔ آخر 1 بج گیا۔ جنگل آفتاب کی گرم اور سنہری کرنوں سے جگمگا اٹھا۔ صبح کے پرندوں نے اپنی سیٹیاں بند کر دیں، مگر بد نصیب مسافروں کا سراغ نہ لگا۔ میں اپنے خیمے میں واپس آئی اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر ابلتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے لگی۔ سر ہارلی اندر آئے اور افسردگی کے لہجے میں بولے، روحی پیاری، ہراساں ہونے سے حاصل ابھی تو غروب آفتاب تک انتظار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی تمہارے اعصاب متاثر ہیں، کچھ دیر سو رہو۔ میں لیٹ گئی، آنسو تھمتے نہ تھے۔ سر ہارلی ایک ڈک چیئر پر دروازے کے قریب کوئی کتاب لے کر بیٹھ گئے، مگر رہ رہ کر ان کی نظر دروازے کے باہر جنگل کے راستے پر جاتی تھی۔ ہر طرف ویرانی تھی، دوپہر کا وقت تھا، جنگل تپا ہوا تھا اور ہواؤں میں المناک شور سنائی دے رہا تھا۔ چچا اور ڈاکٹر کے چہرے میری نظروں کے آگے تھے۔ میرا خیال تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سر ہارلی نے کرسی میرے قریب کھینچ لی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، مگر میرا دل سخت متوحش اور بے حد اداس تھا۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ ہارلی تسلیاں دے رہے تھے، مگر مجھ کنوتی پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ باہر ناگہاں چند خانہ بدوشوں کا شور سنائی دیا۔ ہمارے حواس معطل ہو گئے۔ دوڑ کر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ خانہ بدوش آپس میں باتیں کر رہے اور شور مچا رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف دوڑ کر آئے اور ہم دونوں کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ ان کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ادھر سے شہزادی عائشہ بھاگی بھاگی آئیں۔ خانہ بدوشوں کے چہروں پر مسرت کے آثار تھے، مگر ان کی خوشی اطمینان بخش نہیں تھی۔ ان کے جذبات ہم سے بہت مختلف تھے۔ وہ غم کی باتوں پر ہنستے اور ہنسی کی باتوں پر ماتم کرتے رہتے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے ایک خانہ بدوش نے ہمیں سمجھایا کہ چند مسافر واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم تینوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ کس حال میں؟ یہ سوال ہم کو مضطرب کیے دیتا تھا۔ اتنے میں خانہ بدوشوں کا ایک اور غول پہاڑی سے شور مچاتا ہوا نیچے اترا۔ وہ ناچ رہے تھے اور ہم سے مخاطب تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ چچا اور ڈاکٹر صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں۔ ہم تینوں خیمے سے باہر نکل آئے اور دوربین لگا لگا کر پہاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پہاڑی پر ایک ہجوم ابھر آیا۔ لو ہارلی، میرے منہ سے نکلا، یقیناً وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ہم تینوں اضطراب کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دوربینوں کی مدد سے ادھر تکنے لگے کہ آنے والے میں چچا الیاس اور ڈاکٹر گار بھی ہیں یا نہیں، مگر دور سے تو صرف خانہ بدوشوں ہی کا غول نظر آ رہا تھا۔ نہ چچا کا سراغ تھا، نہ ڈاکٹر گار کا۔ ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ سر ہارلی اضطرار و سراسیمگی کی حالت میں کبھی اس ہجوم کی طرف جانا چاہتے، کبھی میری تنہائی کا خیال کر کے رک جاتے۔ تمام ملازمین خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ خدا خدا کر کے پہاڑی خانہ بدوشوں کا جلوس قریب آیا۔ ناگہاں میری اور ہارلی کی نگاہ ایک ساتھ چچا الیاس پر پڑی۔ میں نے کہا، ہارلی، وہ رہے چچا، خدایا تیرا شکر ہے، مگر صرف چچا ہی چچا ہیں۔ سر ہارلی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا، وہ رہا، وہ دور ڈاکٹر گار، اور ہماری آنکھیں فرط مسرت سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ ان دونوں کو پھر اپنے خیمے کے دروازے پر زندہ و سلامت کھڑا پانا، الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو کسی کے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ میں تو باری باری سے دونوں سے چمٹی۔ دونوں کے چہرے وفور مسرت و کامرانی سے جگمگا رہے تھے۔ تو کیا انہوں نے مہم سر کر لی ہے؟ یقین نہیں آتا تھا۔ سر ہارلی نے اضطرابی کیفیت میں کہا، خدا کے لیے کچھ کہیے کہ کیا ہوا؟ اشتیاق نے پاگل بنا رکھا ہے۔ چچا الیاس غرور کے مارے تنے ہوئے تھے اور ڈاکٹر گار کا دماغ تو آسمان پر معلوم ہوتا تھا۔ آخر چچا جان فرمانے لگے، بیٹی روحی اور سر ہارلی، پہلے تو تم دونوں دل کھول کر ڈاکٹر گار کو مبارکباد دو۔ انہوں نے وہ کام کیا جو کسی سے نہ ہو سکا۔ تو کیا مہم سر کر لی؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ راز، چچا کہنے لگے، وہ اسرار جس نے سال ہا سال سے
نصف مشرق کو سرگرداں حیران رکھا ہے۔ وہ آخر ڈاکٹر گار کے طفیل کھلا۔ کیا واقعی چچا؟ اور ہم لوگ وارفتگی کے انداز میں اندر خیموں میں آ گئے۔ باہر خانہ بدوش خوش دلی اور بشاشت کے اظہار میں شور مچا رہے تھے۔ اندر جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا، اب خدا کے لیے مفصل بیان کیجئے، اب ہم سے صبر نہ ہو سکے گا، یہ بتائیے کتے کہاں ہیں؟ سب کے سب مر گئے۔ ڈاکٹر گار کو مسرت کی ہچکیاں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، ہم دونوں کے عوض چند کتوں کی بھیڑ چڑھی، باقی کتے زندہ واپس آ گئے ہیں۔ اصل کامیابی کا سہرا سچ پوچھئے تو شہزادی عائشہ کے سر رہا۔ نہ وہ جاتی نہ مجھے وہ اہم باتیں معلوم ہوتی۔ ان کے بیان کو سن کر یک لخت مجھے خیال آیا تھا کہ آسیب زدہ جنگلوں کا اصل راز کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ باب الموت کے اندر خوفناک دلدل ملتے ہیں جن میں پاؤں دھنس جاتے ہیں۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چکر محسوس ہوتے ہیں، سر بھاری معلوم ہوتا ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ بس یہی باتیں اس راز کے معلوم کرنے کا ذریعہ بن گئیں۔ تمہیں یاد ہوگا یہ باتیں سن کر میں کچھ سوچنے لگا تھا۔ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ کیا بوت کے جنگلوں کا آسیب کون ہے۔ چنانچہ میں نے اسی دن شہر جا کر غواسوں کا لباس خریدا اور دراصل اسی کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ میں نے وہ لباس خود پہن لیا اور اپنے ساتھ 10 کتوں کو لیا اور خدا کا نام لیتا ہوا ان آسیب زدہ جنگلوں میں داخل ہو گیا۔ نہ پوچھو دل کی کیا کیفیت تھی، کبھی فتح مندی و کامرانی کا خیال، کبھی ناکامی اور موت کی دہشت۔ لباس کی وہ لمبی نالی جو سانس لینے کا ذریعہ ہوتی ہے، باب الموت کے باہر نواب الیاس کی نگرانی میں چھوڑ دی گئی، اور میں باہر کی تازہ نسیم کے زندگی بخش سانس لیتا ہوا اپنے بوجھل لباس میں آہستہ آہستہ باب الموت کی خوفناک سرزمین کے اندر چلا گیا۔ البتہ کتے بغیر کسی قسم کی سانس کی نالی یا لباس کے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ 20 منٹ کے بعد ہی ایک کتے کی چال کچھ لڑکھڑا سی گئی، دوسرا بھی سست معلوم ہونے لگا۔ 20 منٹ بعد نواب الیاس نے حسب ہدایات زور کی سیٹی بجائی، جسے سن کر کتوں نے اپنا رخ بدل دیا اور جنگل سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میرے ساتھ اور بھی کتے تھے، میری نگاہ انہی کتوں پر لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کتوں پر بھی وہی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ جب ایک کتے کو چکر آنے شروع ہوئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر آ رہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اپنے تجربے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ سانس لینے کی انتہائی کوشش کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گویا کیا بوت کے آسیب نے معصوم کتے کو بھی نہ چھوڑا، برخلاف اس کو مجھ پر نہ کسی سحر کا اثر نہ جادو کا۔ چند منٹوں بعد دوسرے 2 کتے بھی ختم ہو گئے۔ میں نے ایک موم بتی جلائی مگر فوراً ہی وہ بجھ گئی، حالانکہ بجھانے والے کی شکل نظر نہ آتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کسی بھوت نے بجھائی تھی؟ کیا معلوم، ڈاکٹر گار ہنس پڑا۔ میں نے کئی دفعہ موم بتی روشن کی اور وہ خود بخود بجھ گئی۔ موم بتی کے تجربے نے مجھے اور بھی مطمئن کر دیا۔ بیٹی روحی، اگرچہ مجھے کتوں کی موت، اپنی زندگی اور موم بتی کے خود بخود بجھنے سے کامیابی کی پوری امید تھی، اس کے باوجود وہاں کے جنگلوں کی سائیں اور تنہائی سے کلیجہ کانپ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اتنی دور پہنچ گیا جہاں کوئی سیاح اب تک نہیں پہنچ سکا، اور جہاں پہنچنے کی تمنا میں سینکڑوں بندگان خدا اپنی جانیں تلف کر دیں۔ وہاں نہ کوئی آسیب تھا نہ کوئی جادوگر، البتہ انسانی ہڈیاں اور گلے سڑے گوشت کے ٹکڑے نظر آ جاتے تھے۔ گویا موت ہر قدم پر موجود تھی اور زندگی کا کہیں نشان تک نہ ملتا تھا۔ آخر میں آسیب اجل کو دھوکہ دے کر واپس آنے لگا، کامیاب، اپنی فیروز مندی پر نازاں، نہایت بشاش۔ ہم لوگ انتہائی اشتیاق اور اضطراب سے اس کی حیرت و انگیز داستان سنتے رہے، نتیجے کو معلوم کرنے کے شوق میں پاگل ہو رہے تھے۔ سر ہارلی جھلا کر بولے، پھر آخر راز کیا تھا؟ لوگ کس چیز کو آسیب کہتے تھے؟ کہہ بھی ڈالو۔ ڈاکٹر گار ان کی بے چینی پر ہنس پڑا، بولا، سننا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر نسوار کی ڈبیا کھول لی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ کیا واہ حیات ہے ڈاکٹر، پہلے کہہ ڈالو، وہاں کا بھوت آخر کون تھا؟ چچا الیاس ہنس پڑے، بولے، بھوت کا نام بھی بتا دیجئے نا۔ ڈاکٹر گار نسوار کی چٹکی بھر کر بولا، سننا چاہتی ہو بیٹی روحی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، یہ وقت مذاق کا ہے۔ کیا کرو گی سن کر؟ ڈاکٹر مسکرایا، پھر ہمارے اضطرار اور غصے کو دیکھ کر کہنے لگا، اس بھوت کا نام کاربونک آکسائڈ ہے۔ گیس؟ سر ہارلی یک لخت بول پڑے۔ گار کہنے لگا، ہاں گیس، کاربونک آکسائڈ، جو ایک وزنی گیس ہوتی ہے، انسانی زندگی کی دشمن ہے۔ میں نے شہزادی عائشہ کا بیان سن کر اور پھر کتوں پر تجربہ کر کے ہی پہچان لیا۔ ان جنگلوں کا راز کیا ہے؟ پھر موم بتی کے شعلے کو خود بخود بجھتا ہوا دیکھ کر میرا یقین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ان پرانے دلدلوں سے دن رات وہ زہریلی گیس اٹھتی رہتی ہے
اور جو سیاح اندر جاتا ہے اسے پراسرار طریقے پر گلا گھونٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ کوئی شے نظر نہیں آتی اور گیس کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا۔ ادھر سیاحوں کے دماغ پر آسیب اور سحر کا خیال ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اسے شیطانی کرشمہ سمجھتے ہیں، اور اس آسیبی کرشمے کے راز کو معلوم کرنے کے اشتیاق میں پاگلوں کی طرح اندر بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جب گیس کا اثر ان پر شروع ہوتا ہے اور دوران سر میں مبتلا ہوتے ہیں تو واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن گیس سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے ان میں طاقت نہیں ہوتی، غنودگی طاری ہونے لگتی ہے اور گر پڑتے ہیں اور وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ اسے آسیبی موت کہتے ہیں۔ وہ تو بڑے شکر کا مقام ہے کہ شہزادی عائشہ ایک لاش کی انگلی میں انگشتری دیکھ کر ابتدائی منازل پر رہ گئیں، زیادہ اندر نہ گئیں۔ یا خدا، یہ تھا راز کیا بود کے آسیب زدہ جنگلوں کا، لیکن کتنا خوفناک اور ہلاکت آفریں۔ باقی دن کیسا کٹا؟ اخبار کے نمائندوں کا ایک تانتا لگ گیا۔ چچا الیاس اور ڈاکٹر گار کا ناک میں دم تھا۔ کوئی بیان لے رہا تھا، کوئی تصاویر اتار رہا تھا، اور ان کی تصویریں ہر پہلو سے اتاری گئیں۔ ایک تصویر تو ایسی تھی جو مجھے اب تک یاد ہے اور جو آج تک میرے کتب خانے میں لکھنے کی میز پر رکھی ہے۔ وہ ڈاکٹر گار کی تصویر ہے۔ خانہ بدوشوں نے اسے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور وہ کہا مار کر ہنس رہا ہے۔